بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان میں صدر عارف الوی نے نئے وفاقی وزراء کو حلف دلا دیا ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے دھرم سنسد معاملے میں دہلی پولیس کے جواب پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ مسجد الاقصی میں نمازیوں پر صہیونی اسنائپروں کی فائرنگ میں 150 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کے 40 سابق عہدیداروں اور ایٹمی ماہرین پر مشتمل گروپ نے ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کی ضرورت پر زور دیا ہے، اور اقوام متحدہ نے افغانستان میں مزار شریف کی شیعہ مسجد میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان میں صدر عارف الوی نے نئے وفاقی وزراء کو حلف دلا دیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے آج جن نئے وفاقی وزراء کو حلف دلایا ان میں مسلم لیگ نون کے جاوید لطیف، BNP مینگل گروپ کے آغا حسن بلوچ اور قاف لیگ کے چودھری صالح حسین کے نام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ BNP کے محمد ہاشم نوتی زئی نے وزیر مملکت کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اس موقع پر وزیر اعظم میاں شہباز شریف بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف اور کابینہ کے دیگر اراکین سے عہدے کا حلف صدر ڈاکٹر عارف الوی کے بجائے سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی نے لیا تھا۔ آج نئے وفاقی وزیروں کی تقریب حلف برداری سے پہلے صدر عارف الوی نے وفاقی حکومت اور ایوان صدر کے درمیان بد اعتمادی ختم ہونے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی طرف سے بد اعتمادی دور کرنے اور اپنی معمول کی آئینی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے تیار ہیں۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے دھرم سنسد معاملے میں دہلی پولیس کے جواب پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI کی رپورٹ کے مطابق ہندوستانی سپریم کورٹ نے دھرم سنسد میں مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی اور نفرت انگیز تقریریں کیے جانے کے معاملے میں دہلی پولیس کے جواب کو غیر اطمینان بخش قرار دیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق عدالت عظمیٰ نے اس معاملے میں اثر نو حلف نامہ جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے دہلی پولیس نے اس معاملے میں ایک حلف نامہ جمع کرایا تھا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ دھرم سنسد میں اشتعال انگیزی یا کسی کے خلاف نفرت انگیز باتیں نہیں کی گئی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ دہلی دھرم سنسد کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اپیل میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ دھرم سنسد پر پابندی لگائی جائے کیونکہ اس کے ذریعے ملک میں فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے۔ اپیل میں کہا گیا ہے کہ دہلی دھرم سنسد میں بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقریریں کر کے ملک کی فرقہ وارانہ یکجہتی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سے پہلے ہریدوار دھرم سنسد میں کھل کر مسلمانوں کی نسل کشی کا اعلان کیا گیا تھا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے جموں کے علاقے سنجوان میں ایک تصادم میں ایک سیکورٹی اہلکار اور 2 مسلح علیحدگی پسندوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI کے مطابق آج صبح تقریباً 5:30 بجے جموں کے سنجوان علاقے میں سینٹرل انڈسٹریل سیکورٹی فورس CISF کی بس پر مسلح علیحدگی پسندوں نے حملہ کر دیا۔ ہندوستان کے سرکاری ذرائع کے مطابق اس حملے میں CISF کا ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہلاک اور 6 دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق سیکورٹی فورس کی جوابی فائرنگ میں 2 عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ مارے جانے والے علیحدگی پسندوں کا تعلق جیش محمد کے خودکش دستے سے بتایا گیا ہے۔ مسجد الاقصی میں نمازیوں پر صہیونی اسنائپروں کی فائرنگ میں 150 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ العہد TV کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت نے
آج صبح مسجد الاقصی کی چھت پر اپنے فوجی اسنائپروں کو تعینات کر دیا جو مسجد الاقصی کے مختلف صحنوں میں فلسطینی نمازیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے باب العمود کی طرف بڑھتے رہے۔ مسجد الاقصی کے مدافعین نے بھی غزہ کی تحریک مزاحمت اور مجاہد فلسطینی رہنماؤں کی حمایت میں نعرے بازی کی۔ طبی ذرائع نے بتایا ہے کہ مسجد الاقصی میں صہیونی اسنائپروں کی فائرنگ میں 151 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ادھر صہیونی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ سے مقبوضہ علاقے النقب پر راکٹ حملہ ہوا ہے۔ یو نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق آج الصبح غزہ سے مقبوضہ النقب کے علاقے پر راکٹ حملہ ہوا ہے، جبکہ صہیونی ذرائع نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ غزہ سے کیا گیا ہے۔ فلسطین کی سما نیوز ایجنسی نے بھی بتایا ہے کہ جنوبی غزہ سے مقبوضہ فلسطین میں کرم ابو سالم نامی علاقے پر ایک مارٹر گولہ داغا گیا ہے، تاہم ابھی تک ممکنہ نقصان کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے۔ غاصب صہیونی آباد کاروں اور صہیونی فوجیوں نے حالیہ دنوں میں فلسطین کے مختلف علاقوں من جملہ غرب اردن کے مختلف علاقوں اور مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کو بارہا جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ اس جارحیت کے نتیجے میں اب تک 10 فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 400 سے زیادہ فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اسی اثنا میں جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے، اور یہ بات سیف القدس جنگ میں بھی ثابت ہو چکی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ امریکہ اور یورپ کے 40 سابق عہدیداروں اور ایٹمی ماہرین پر مشتمل گروپ نے ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ روزنامہ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق سابق امریکی اور یورپی عہدیداروں اور سرکردہ ایٹمی ماہرین پر مشتمل 40 رکنی گروپ نے اپنے مشترکہ بیان میں بائیڈن انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ ایٹمی معاہدے میں واپسی کی غرض سے ایران کے ساتھ جاری مذاکرات کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرے۔ 27 دسمبر سن 2021 کو پابندیوں کے خاتمے کے لیے شروع ہونے والا مذاکرات کا 8واں دور یورپی یونین کے امور خارجہ کے سربراہ جوزف بوریل کی تجویز پر 11 مارچ سن 2022 کو ضروری سیاسی صلاح و مشورے کے لیے روک دیا گیا تھا، اور مذاکراتی وفود اپنے اپنے ملکوں کو واپس لوٹ گئے تھے۔ اس وقت سے اب تک تمام فریق مذاکرات میں پیش رفت اور اختلافات میں کمی کی بات کرتے آئے ہیں، لیکن لازمی ضمانتوں کی فراہمی اور پابندیوں کی فہرستوں سے ایران کے سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کا اخراج ایسے معاملات ہیں جن کے حل کے لیے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے ملک کی حیثیت سے امریکہ تاحال کوئی سیاسی فیصلہ نہیں کر سکا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران ویانا مذاکرات میں قابل ذکر پیش رفت ہوئی ہے، تاہم کچھ اختلافات جاری ہیں اور سمجھوتے تک پہنچنے کے بارے میں ابھی کسی وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ PBS TV کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ کچھ مسائل پر اختلافات جاری ہیں جن کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے کہ ایٹمی معاہدے کی بحالی امریکہ کے مفاد میں ہے، جیسا کہ ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے تحت اور بھی نتیجہ ہمارے سامنے آنے کی امید ہے جو قومی سلامتی کے لیے بہت مفید ہے۔ امریکہ ویانا مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کا دار و مدار ایران پر ظاہر کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، جبکہ ایران نے اپنے مطالبات کھل کر بیان کیے ہیں، اور اب امریکہ کی باری ہے کہ وہ سیاسی فیصلے کر کے معاہدے کی بحالی کے بارے میں ویانا مذاکرات کو نتیجے پر پہنچائے۔ واضح ہے کہ ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کی منسوخی کے لیے مذاکرات کا آغاز 27 ستمبر 2021 سے شروع ہوا ہے، تاہم
اس وقت سے اب تک فریقین کی جانب سے صرف اختلافی مسائل کم ہونے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ضمانت دینے اور پابندیوں کی فہرست سے ایرانی شخصیات کے نام حذف کرنے پر اب بھی اتفاق نہیں ہوا ہے۔ اقوام متحدہ نے افغانستان میں مزار شریف کی شیعہ مسجد میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ نے افغانستان کے شہر مزار شریف میں شیعہ مسلمانوں کی مسجد میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوچاریک نے کہا ہے کہ افغانستان میں اقوام متحدہ کا نمائندہ دفتر مزار شریف میں مسجد میں ہونے والے اس دہشت گردانہ بم دھماکے کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے افغانستان میں عام شہریوں کو نشانہ بنائے جانے پر تشویش کا اظہار کیا اور اس قسم کے حملے بند کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی افغانستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اس صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں افغانستان میں جمعرات کو مزار شریف کی مسجد اور کابل میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں ماہ رمضان میں ایسی حالت میں جبکہ مسجدوں میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، روزہ دار نمازیوں کو بزدلانہ اور دہشت گردانہ کارروائیوں کا نشانہ بنانا نفرت انگیز ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزار شریف میں دہشت گردانہ دھماکے میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے لیے صبر اور زخمیوں کے لیے صحت و سلامتی کی دعا کی۔ پریس ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ عراق میں امریکہ کے دہشت گرد فوجی قافلے پر ایک بار پھر حملہ ہوا ہے۔ حالیہ مہینوں کے دوران عراق کے مختلف علاقوں میں امریکہ کے دہشت گرد فوجی قافلوں پر بارہا حملے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکہ عراق سے انخلاء کے بارے میں عراقی پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل اور عراقی عوام کے مطالبے کو پورا کرنے سے گریز کرتا رہا ہے۔ صابرین نیوز کے مطابق جمعرات کی رات الیوسفیہ کے علاقے میں امریکی فوجی قافلے پر دستی بم سے حملہ ہوا۔ اس قسم کے حملے عراق میں زیادہ تر اصحاب کہف نامی گروپ کی جانب سے کیے جاتے رہے ہیں۔ روسی صدر کے ترجمان نے کہا ہے کہ ماسکو اپنی پیش کردہ تجاویز پر یوکرین کے جواب کا منتظر ہے۔ ماسکو میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایوان صدر کے ترجمان دمیتری پیسکوف کا کہنا تھا کہ روسی وفد نے مذاکرات کے دوران تازہ تجاویز یوکرینی وفد کو پیش کی تھیں، تاہم کیف ان تجاویز سے لا علمی کا اظہار کر رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ روس نے یوکرین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جزیرہ نمائے کریمیا اور دونوں خود ساختہ جمہوریاؤں لوہانسک اور دونیتسک کی خود مختاری کو تسلیم کر لے۔ روس نے امریکی دباؤ اور پابندیوں کی تازہ لہر کے جواب میں امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس اور 27 دیگر عہدیداروں، تاجروں اور صحافیوں کے روس میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ارنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روسی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر جاری کی جانے والی پابندیوں کی نئی فہرست میں امریکی نائب صدر کملا ہیرس کے علاوہ فیس بک کے سربراہ، نائب وزیر دفاع اور بہت سے دوسرے امریکی عہدے داروں کے نام شامل ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق مذکورہ افراد کے روس میں داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے اور روسی سرزمین پر ان کی موجودگی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی۔